علمنا ما ينفعنا اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبق یاد ہے بھائی؟ چار تقسیمات ہو گئی اور ایک تقسیم ماتن نے بیان کی، 5 تقسیمات ہو گئی. ٹھیک ہے، علامہ فخر اسلام نے ایک اور بڑھا دی تو کتنی ہو گئی؟ ٹھیک ہے، ان کے 5 ہو گئی اور ایک ماتن نے ذکر کیے مستقل الگ کر کے تو 6 تقسیمات ہو گئی. لیکن 4 تقسیمات متفقن علیہا ہے. 4 تقسیمات، چاروں تقسیمات کی کل 20 اقسام بن گئی. کتنی اقسام؟ 20 اقسام بن گئی. اجمالی تعارف ان 20 اقسام کا ہو گیا. کتاب اللہ کے نظم اور معنی کی 20 اقسام ہو گئی، اجمالی تعارف ہو گیا. اب آگے مصنف رحمہ اللہ تفصیلی تعریف، اقسام کی تفصیلی تعارف کر رہے ہیں. ہر ایک کی تعریف اور اس کے احکامات کو اور اقسام کو ذکر کر رہے ہیں. پہلی تقسیم کی پہلی قسم خاص کی تعریف کیے. اما الخاص فکل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. اما الخاص فکل لفظ، رہا خاص تو خاص ہر وہ لفظ ہے وضع لمعنى معلوم جس کو ایک معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا، علی الانفراد تنہا طور پر. ایک معنی معلوم کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے تنہا طور پر، اکیلے. یہ ہے خاص کی تعریف. اور ہر تعریف جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے شارح اس کے فوائد قیود بیان کر رہے ہیں کہ ماتن نے کہا اما الخاص فکل لفظ، یہ بمنزلہ جنس کے ہے. خاص وہ ہر لفظ ہے تو ہر لفظ میں پھر تمام داخل ہو گئے، چاہے الفاظ موضوعہ ہو یا محملہ ہو، معنی دار ہو یا غیر معنی دار، دونوں کو شامل ہے. یہ بمنزلہ جنس کے. کل لفظ وضع لمعنی کی قید سے محملات نکل گئے، یہ فصل اول ہو گئی. وضع لمعنی یہ فصل اول ہے، اس سے محملات نکل گئے. معلوم یہ فصل ثانی ہے. معلوم کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. معلوم سے مراد یا معلوم البیان ہوگا یا معلوم المراد ہوگا. متن میں جو تعریف میں معلوم کا لفظ آ گیا، اس معلوم سے مراد یا تو معلوم المراد ہوگا یا معلوم البیان. اگر معلوم سے مراد معلوم المراد ہے تو اسی معلوم کی قید سے مشترک نکل جائے گا، اس لیے کہ مشترک کی مراد معلوم نہیں ہوتی. دیکھو لفظ مشترک ثلاثۃ قروء، قروء سے کون سا معنی مراد ہے؟ طہر یا حیض؟ یہ معلوم ہے؟ نہیں ہے. تو معنی تو معلوم ہے کہ قروء کا معنی کیا ہے؟ طہر، یا قروء کا معنی ہے حیض، معنی معلوم ہے. لیکن یہاں قروء سے مراد کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے. تو مشترک کا معنی معلوم ہوتا ہے لیکن مشترک کی مراد معلوم نہیں ہوتی. اس لیے معلوم سے مراد اگر معلوم المراد ہے تو یہی معلوم کا لفظ فصل ثانی بنے گا اور اس سے کیا نکل جائے گا؟ مشترک نکل جاتا ہے. اور اگر معلوم سے مراد معلوم البیان ہو تو پھر معلوم کا لفظ فصل ثانی نہیں بنے گا، پھر اس سے مشترک خارج نہیں ہوگا. اس لیے کہ معلوم البیان کا مطلب ہے معلوم المعانی، وہ لفظ جس کا معنی معلوم ہو، واضح ہو. تو مشترک کا معنی معلوم ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مشترک کے معنی معلوم ہے نا، وہ معلوم البیان ہوتا ہے.
اس لیے اگر معلوم سے مراد معلوم البیان ہے تو پھر اس معلوم کے لفظ سے مشترک خارج نہیں ہوگا، یہ فصل ثانی نہیں بنے گی، بلکہ آگے علی الانفراد، علی الانفراد یہ فصل ثانی بن جائے گی، اس لیے کہ معلوم سے مراد معلوم البیان ہے، بیان کا معنی معانی۔ تو مشترک کے معنی تو معلوم ہوتے ہیں، تو یہاں سے مشترک کیسے خارج ہوتا ہے پھر؟ اس لیے معلوم البیان اگر ہو تو پھر مشترک خارج نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی معلوم البیان ہوتا ہے۔ تو پھر علی الانفراد یہ فصل ثانی بن جائے گا، اور اس سے مشترک بھی نکل جاتا ہے اور عام بھی نکل جاتا ہے، دونوں خارج ہو جاتے ہیں علی الانفراد کی قید سے، کیونکہ علی الانفراد کا مطلب ہے علی الانفراد عن الافراد، افراد سے تنہا ہو کر، اور علی الانفراد عن المعانی، دوسرے معانی سے بھی اکیلے ہو کر، تنہا ہو کر۔ یعنی انفراد سے پھر دو معنی مراد ہوں گے، انفراد عن الافراد اور انفراد عن المعانی۔ تو جب انفراد عن الافراد ہو جائے گا عام نکل جائے گا، اس لیے کہ عام کے افراد زیادہ ہوتے ہیں، اور خاص ایک معنی لفظ کے لیے فرد کے لیے وضع ہوتا ہے، اس لیے افراد کی قید سے، انفراد کی قید سے، کیونکہ انفراد کا معنی ہے تنہا، کس سے تنہا؟ افراد سے تنہا، تو عام نکل گیا، تنہا دوسرے معانی سے بھی تنہا، تو اس سے مشترک نکل گیا، اس سے کیا نکل گیا؟ مشترک بھی نکل گیا۔ فوائد قوت پھر سن لو بھائی، کل لفظ بمنزلہ جنس ہے، تمام الفاظ کو شامل ہے، موضوع محمل دونوں کو شامل ہے۔ وضع لمعنن، اس کے فصل اول ہے، اس قید سے محملات نکل گئے۔ معلوم، اگر معلوم سے مراد معلوم المراد ہے تو مشترک اسی سے نکل گیا اور یہ فصل ثانی بن جائے گا، اور علی الانفراد فصل ثالث بن جائے گا، وہاں سے عام نکل جائے گا۔ علی الانفراد کا معنی ہے جو تنہا ہو افراد سے، اور عام وہ افراد سے تنہا نہیں بلکہ افراد کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے علی الانفراد کی قید فصل ثالث بن جائے گی اور عام نکل جائے گا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب معلوم سے مراد معلوم المراد ہو تو مشترک نکل گیا یہاں سے، اور علی الانفراد کی قید سے عام نکل گیا، معلوم فصل ثانی بن جائے گا اور علی الانفراد فصل ثالث بن جائے گا۔ اور اگر معلوم سے مراد معلوم البیان ہو تو پھر مشترک خارج نہیں ہوگا، پھر معلوم کا لفظ یہ فصل نہیں بنے گی، علی الانفراد فصل ثانی بن جائے گی، اس سے عام بھی نکل جاتا ہے، مشترک بھی نکل جاتا ہے، اس لیے کہ علی الانفراد کا معنی ہے جو افراد سے بھی تنہا ہو اور دوسرے معانی سے بھی تنہا ہو، معنی بھی ایک ہے خاص کا، اور معنی بھی ایک ہو اور فرد بھی ایک ہو، یہ ہے خاص، اس لیے علی الانفراد عن الافراد عام نکل گیا، اور علی الانفراد عن المعانی مشترک خارج ہو جائے گا، یہ فصل ثانی بن جائے گا۔ تعریف سمجھ میں آ گئی بھی؟ البتہ یہاں تھوڑا سا اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ یہاں پر شارح نے کہا کل لفظ بمنزلۃ الجنس، جنس نہیں کہا، بمنزلۃ الجنس، والباقی کالفصل، باقی کو کل فصل قرار دیا، فصل نہیں کہا کہ کل لفظ جنس ہے اور باقی فصل، یہ نہیں کہا، بمنزلۃ الجنس، اور باقی کو فصل قرار نہیں دیا بلکہ کل فصل کہا۔ یہ کاف کیوں لے آئے وہاں، بمنزلہ کیوں لے آئے؟ سمجھ میں آ رہا؟ اس کا جواب دیا ہے کہ حقائق کی دو قسمیں ہیں، حقائق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقائق نفس الامری اور دوسرا ہے حقائق اعتباری، حقائق اعتباری۔ حقائق نفس الامری یعنی جس کی
حقیقت اور ماہیت نفس الامر میں ہو، واقع اور خارج میں ہو، جیسے انسان ہے، انسان کی حقیقت اور ماہیت حیوان اور ناطق، تو انسان ایک حقیقت نفس الامری ہے، تو جو چیز نفس الامری ہوگی اس کی حقیقت اور ماہیت بھی نفس الامری ہوگی، جو چیز نفس الامری ہوگی اس کی حقیقت اور ماہیت بھی کیا ہوگی؟ نفس الامری ہوگی۔ اور جو چیزیں نفس الامری نہ ہو، یعنی جتنی تعریفات ہے، خاص کی تعریف، عام کی تعریف، نحو کی تعریف، صرف کی تعریف، فقہ کی تعریف، اصول فقہ کی تعریف، یہ جتنے بھی اصطلاحات ہیں، مفہومات الاصطلاحیہ ہے، تعریفات ہیں، یہ نفس الامری حقائق نہیں ہیں، لہذا ان کی جو حقیقت اور ماہیت ہوگی وہ بھی نفس الامری نہیں ہوگی، اعتباری ہوگی۔ پتہ ان دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ جو شے نفس الامری ہو اس کی حقیقت اور ماہیت بھی نفس الامری ہوتی ہے، لہذا اس کے جب جنس اور فصل بیان کرنا ہو تو کہتا ہے یہ جنس ہے اور یہ اس کی فصل ہے، کل جنس یا کل فصل نہیں کہا جاتا۔ اور جو چیز نفس الامری ہوتی ہے، یعنی تعریفات وغیرہ ہوتی ہے، اصطلاحات ہوتی ہے، وہ نفس الامری نہیں ہوتی، وہ اعتباری ہوتی ہے، اس کی حقیقت اور ماہیت بھی پھر نفس الامری نہیں ہوں گے، اعتباری ہوں گے۔ اس لیے وہاں جنس نہیں کہیں گے بمنزلۃ الجنس یا کل جنس، اور یہ اس کے لیے فصل ہے تو فصل نہیں کہیں گے بلکہ کل فصلی۔ ان دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ جی، تو چونکہ یہ خاص عام تعریفات میں جو جنس اور فصل کی قیودات آ رہی ہے، یہ چونکہ نفس الامری نہیں ہے، اعتباری ہے، اس لیے ان کے حقیقت اور ماہیت بھی، یعنی اس کے جنس اور فصل بھی اعتباری ہوں گے، اس لیے ان کے ساتھ بمنزلۃ الجنس کہا اور کل فصل کہا۔ ماتن پر شارح اعتراض نقل کر رہے ہیں کہ ماتن نے تعریف کی ہے کل لفظ، لفظ کل لے آئے، لفظ تعریف میں لفظ کل کو ذکر کیا۔ شارح ماتن پر اعتراض نقل کر رہے ہیں کہ ماتن نے تعریف خاص کی تعریف میں لفظ کل لے آئے، لفظ کل کو ذکر کیا اور یہ کہا کل لفظ، حالانکہ تعریفات میں کل کے لفظ کو لانا، کیونکہ کل تو آتا ہے افراد کے احاطہ اور شمول کے لیے آتا ہے، وہ سب طالب علم، کل آتا ہے افراد کے احاطہ کرنے کے لیے آتا ہے، حقیقت اور ماہیت بیان کرنے کے لیے تو نہیں آتا۔ اور یہاں تعریف بیان ہو رہی ہے اور تعریف حقیقت اور ماہیت پر مشتمل ہوتی ہے، تو یہاں لفظ کل کو ذکر کرنا، تعریف میں لفظ کل کو ذکر کرنا مناطقہ کے ہاں مستنکر ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو شارح کہتے ہیں ماتن نے تعریف میں لفظ کل کو ذکر کیا، حالانکہ یہ کل کا جو لفظ ہے یہ افراد کے احاطہ کرنے کے لیے آتا ہے، افراد بتاتے ہیں کہ سب کے سب ہے، جبکہ تعریف تو حقیقت اور ماہیت کو لے کر بیان کی جاتی ہے، وہاں افراد تو ہوتے ہی نہیں ہیں، تو لفظ کل کو کیوں ذکر کیا؟ یہی وجہ ہے کہ کل کا لفظ تعریفات میں ذکر کرنا مناطقہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ماتن پر اعتراض ہے کہ کیوں لفظ کل کو ذکر کیا؟ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ تعریف حقیقت اور ماہیت سے بیان کی جاتی ہے، افراد کے بیان کے لیے نہیں ہوتے کہ لفظ کل کو لایا جائے، لیکن پھر بھی تعریف کو جامع اور مانع بنانے کے لیے لفظ کل کو ذکر کرنا، مصنف نے لفظ کل کو ذکر کر دیا تاکہ تعریف جامع اور مانع ہو۔ باقی رہا مناطقہ کے ہاں اس کا ذکر کرنا ناپسندیدہ ہونا، تو وہ ان کی اصطلاح ہے، اور ایک کی اصطلاح کو لے کر دوسرے کی اصطلاح پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ لا مشاحۃ فی الاصطلاح، اصطلاح میں لڑائی نہیں ہے، اصطلاح میں لڑائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایک چیز ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کی اصطلاح میں وہ اچھی ہو، دوسرے کی اصطلاح میں وہ چیز ناپسندیدہ ہو، تو ایک اصطلاح کو لے کر دوسری کی اصطلاح پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں ماتن نے لفظ کل کو تعریف میں ذکر کیا تاکہ تعریف جامع اور مانع ہو۔
دوسرے اعتراض ماتن پر، ماتن نے تعریف میں لفظ لے آئے، فَكُلُّ لَفْظٍ، لفظ کیوں ذکر کیا جبکہ شروع میں جب وہ اسم للنظم والمعنی، جب کتاب اللہ کی تقسیم کر رہے تو وہاں لفظ نہیں کہا، بے ادبی نہ ہو اس لیے نظم کہا. تو اعتراض یہ ہے کہ یہاں لفظ کیوں کہا، یہاں نظم کیوں نے کہا، کل نظم کیوں نہ کہا؟ اشکال آ رہا ہے سمجھ میں؟ اس کا شارح نے 2 وجہ بیان کی ہے. پہلی وجہ یہ ہے جرین علی الاصل، اثر پر چلتے ہوئے ماتن نے لفظ کو ذکر کیا، نظم کو ذکر نہیں کیا. اصل پر الفاظ، اصل تو یہی ہے نا کہ لفظ اور معنی بولا جائے، نہ کہ نظم اور معنی. اس لیے اصل پر چلتے ہوئے ماتن نے لفظ ذکر کیا، نظم ذکر نہیں کیا. یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں جو تقسیم چل رہی ہے، خاص شروع کر دیا خاص کو، یہ خاص، عام، مشترک، مؤول وغیرہ، یہ جتنی بھی 20 اقسام ہے، یہ کتاب اللہ کے ساتھ تو خاص نہیں ہے. یہ جیسے کتاب اللہ میں جاری ہوتی ہے، سنت رسول میں جاری ہوتی ہے، بلکہ پورے کلام عرب میں جاری ہوتی ہے. اس لیے یہاں ادب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے یہاں ادب کی ضرورت، وہاں چونکہ کتاب اللہ کی ڈائریکٹ تقسیم شروع کر دی تھی. کتاب اللہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم للنظم والمعنی جمیعا. اس لیے وہاں ادب کی رعایت کرتے ہوئے نظم کا لفظ ذکر کیا، لفظ کو چھوڑ دیا. اور یہاں جب تقسیم شروع ہو گئی تو یہاں چونکہ یہ خاص، عام، مشترک، یہ صرف کتاب اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، پورے کلام عرب میں جاری ہوتا ہے. اس لیے یہاں لفظ لے آئے، نظم لانے نہیں لائے. تیسرا اعتراض، ماتن کی خاص کی یہ تعریف جامع نہیں ہے. ماتن کی خاص کی یہ تعریف جامع نہیں ہے لافرادہ ہی، اس لیے کہ اس سے خاص العین نکل گیا، اخص الخصوص اس سے نکل جاتا ہے اس تعریف سے. اس لیے کہ یہاں دیکھو ماتن نے تعریف کی ہے، اما الخاص فکل لفظ وضع لمعنی معلوم، معنی کہا، جبکہ خاص العین جیسے زید، وہ معنی تو نہیں ہے، وہ تو مسمى ہے. دیکھو شاشیول نے تعریف دونوں میں لائی تھی، فالخاص کل لفظ وضع لمعنی معلوم او لمسمى معلوم، تاکہ خاص کی تینوں قسموں کی طرف اشارہ ہو. معنی سے اشارہ ہو گیا جنس اور نوع کی طرف، اور مسمى سے اشارہ ہو گیا خاص العین کی طرف. یہاں ماتن نے مسمى ذکر ہی نہیں کیا، تو یہاں تو پھر مسمى خارج ہو گیا. خاص العین جو خاص کی تیسری قسم ہے اور اخص الخصوص ہے، وہ ماتن کی اس تعریف سے نکل جاتی ہے. اب خاص نکل رہی ہے تو خاص کی یہ تعریف جامع نہ رہی. اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب ذکر کیا کہ یہاں معلوم سے مراد مفہوم ہے. یہ معنی سے مراد مفہوم ہے، معلوم سے نہیں. یہاں معنی سے مراد مفہوم ہے. اب مطلب یہ ہو جائے گا اما الخاص فکل لفظ وضع لمفہوم معلوم علی الانفراد. معنی سے مراد مفہوم ہے، اور مفہوم یاد رکھنا مفہوم عام ہوتا ہے، وہ معانی کو بھی شامل ہوتا ہے اور اعیان مسمى کو بھی شامل ہوتا ہے. معانی کو بھی شامل ہوتا ہے اور مسمى کو بھی شامل ہوتا ہے. اب تعریف جامع ہو گئی، خاص العین بھی اس میں داخل ہو گئی، اس لیے کہ مفہوم عام ہے، چاہے معنی ہو یا مسمى ہو. خاص کی 3 قسمیں ہیں، خاص الجنس، خاص النوع اور خاص الفرد، یا خاص العین. خاص کی 3 قسمیں ہیں، خاص الجنس یا خصوص الجنس، خصوص النوع اور خصوص العین.
یہاں لکھا ہوا ہے بھائی، سب کچھ ادھر لکھا ہوا ہے، سب کچھ ادھر ہے۔ خاص الجنس کا مطلب ہے وہ خاص کی جس کی جنس خاص ہو، جس کی جنس کیا ہو؟ خاص ہو، معنی کے اعتبار سے۔ خاص الجنس جس کی جنس خاص ہو معنی کے اعتبار سے، اگرچہ جس پر یہ صادق آ رہی ہے وہ متعدد ہو، اگرچہ جس پر صادق آ رہی ہے وہ کیا ہو؟ متعدد ہو، لیکن معنی کے اعتبار سے اس کی جنس خاص ہو۔ خصوص الجنس، خصوص النوع جس کی نوع خاص ہو، معنی کے اعتبار سے اس کی نوع خاص ہو، اگرچہ وہ جس پر صادق آ رہی ہے وہ متعدد ہے۔ ما صدقہ کے اعتبار سے، مصداق کے اعتبار سے اگرچہ وہ متعدد ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس کی نوع یہ خاص ہو۔ اور تیسری ہے خاص العین یا خصوص العین، یہ اخص الخصوص کہلاتا ہے۔ یہ معنی کے اعتبار سے بھی خاص ہوتی ہے، لفظ کے اعتبار سے بھی خاص ہے، یعنی ایک ہی کو شامل ہے، متعدد پر صادق نہیں آتی، ایک ہی پر صادق آتی ہے۔ مثال کے طور پر زید، عمر، بکر، تو یہ ایک ہی پر صادق آتی ہے، الا یہ کہ تعدد وجہ ہو، اس کے والد نے اس کا نام زید رکھا، اس کے بھی گھر والوں نے نام زید رکھا، اور اس کے گھر والوں نے بھی زید نام رکھا ہے، تو یہ زید تو خاص ہے، لیکن یہاں مشترک ہو گیا تعدد وجہ کی وجہ سے۔ خاص کی تین قسمیں ہو گئی، خاص الجنس، خاص النوع اور خاص العین۔ خاص الجنس جس کی جنس خاص ہو معنی کے اعتبار سے، اگرچہ وہ اس کا مصداق یا اس کا جس پر یہ صادق آتا ہے وہ متعدد ہے۔ خاص الجنس کی مثال جیسے کہ انسان، دیکھو جنس۔ خاص النوع کی مثال جیسے کہ رجل یا امرأۃ، اور خاص العین کی مثال جیسے کہ زید۔ جنس، نوع اور عین یعنی شخص۔ جنس کی تعریف آپ منطق میں پڑھ چکے ہو، الجنس و کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق۔ منطق والے کہتے ہیں جو مختلف ہو حقیقت کے اعتبار سے، اصولین کہتے ہیں کہ جو مختلف ہو بالاغراض، بس یہ فرق ہے۔ کلی، الجنس و کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض، مختلفین بالاغراض۔ جنس ایک ایسی کلی ہے جو مقول محمول، جو محمول ہوتی ہے علی کثیرین بہت سارے افراد پر، ایسے افراد پر جن کی غرض مختلف ہو، جن کی اغراض کیا ہو؟ جن کی اغراض اور مقاصد مختلف ہو۔ کل انسان، جیسے انسان ہے، انسان جنس ہے، انسان کے نیچے رجل و امرأۃ، رجل اور امرأۃ، یہ انسان کے ماتحت ہے۔ اب ایسے بہت سارے افراد پر بولی جاتی ہے، ہر ایک کی غرض الگ ہے۔ رجل کی غرض پیدائش، خلقت الگ ہے، اور امرأہ کی خلقت کی غرض اور مقصد الگ ہے۔ دونوں کی اغراض الگ الگ، دونوں کی اغراض الگ الگ ہے۔ مرد کی پیدائش کی غرض کونہ نبیًا، کونہ نبیًا، مرد کی پیدائش کی غرض نبی ہونا ہے، اماماً، امام بننا ہے، شاہداً فی الحدود والقصاص، حدود اور قصاص میں گواہ بننا ہے۔ اس لیے امرأہ نہیں بن سکتی، حدود اور قصاص میں گواہ نہیں بن سکتی۔ مقیما للجمعۃ والاعیاد، جو جمعہ اور عیدوں کو قائم کرتا ہے۔ ونحوہ یا ونحوہ وغیرہ ذالک، یا یہ کہو ناکحا، جو نکاح پڑھانے والا ہو، اگرچہ عورت بھی پڑھا سکتی ہے، ناکحا۔ تو آدمی کے پیدا ہونے کی غرض یہ ہے کہ وہ نبی بنے گا، امام بنے گا، حدود اور قصاص کے قائم میں گواہ بنے گا۔ عورت نہیں کر سکتی، عورت نبی نہیں بن سکتی، جتنا زور لگائے، جتنا زور لگائے نبی نہیں بن سکتی۔ اس لیے زور لگائے ولیہ بن گئی، لیکن نبیہ
نہیں بنی. یہ آدمی کے پیدائش سے غرض یہ ہے. عورت کے پیدائش سے غرض شارع کہتے ہیں کونھا مستفرشتاً، عورت کے پیدائش سے غرض ہے کہ وہ فراش بنے. کیا بنے؟ فراش بنے. کس کے لیے فراش؟ امین اللہ کے لیے فراش بنے، رحمت اللہ کے لیے فراش بنے، تو وہ فراش بنتی ہے. یہ عورت کی پیدائش سے غرض ہے. آتیتاً بالولد، بچہ لائے گی، بچہ لائے گی. مدبرۃ لحوائج البیت، گھر کے ضروریات کی تدبیر کرے گی. گھر کی ضروریات کی، مرچ نہیں ہے، مسالہ نہیں ہے، ٹماٹر نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، آج یہ منگوانا ہے. تو یہ عورتوں کا کام ہے، یہ ان پر چھوڑنا چاہیے کہ آج کیا لائے. اس لیے کہ مدبرہ وہی ہوتی ہے. لحوائج البیت وغیرہ ذالک، وغیرہ ذالک یعنی جیسے کہ ذات مہر، مہر والی بنتی ہے. اب دیکھو مردوں کے کام دیکھو، عورتوں کے کام دیکھو. اس لیے عورت نبی نہ بن سکی، زور لگائے. ٹھیک ہے، امام نہیں بن سکی، اگرچہ بن گئی ہے بعض جگہوں پہ. امام بن جائے گی تو مقتدی بہت سارے ہوں گے، بڑا مزہ آئے گا. امام نہ بن سکی. تو اور مرد کے پیدائش کی غرض اور ہے اور عورتوں کی پیدائش کی غرض اور ہے. لہذا عورتوں والا کردار کوئی ادا کرنے کی کوشش نہ کرے. عورتوں کا جو کردار ہے نا، بڑا مشکل کردار ہے، وہ ادا کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے. ہر ایک کی غرض پیدائش کی الگ الگ ہے، تو پھر نظام درہم برہم ہو جائے گا. نظام کیا ہوگا؟ درہم برہم ہوگا. اس لیے وہ کردار ادا کرنے کی کوشش نہ ہو. اب دیکھو دونوں انسان کے ماتحت ہے، مختلفین بالاغراض، ہر ایک کی غرض مختلف ہے، ہر ایک کی غرض مختلف ہے. یہ ہے جنس مناطق اصولین کے ہاں. نوع کہتے ہیں نوع. وَكُلِّيٌ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ متفقین بالحقائق، مناطقہ کہتے ہیں بالحقائق، جن کی حقیقتیں ایک ہوں. جبکہ اصولین حقائق سے بحث نہیں کرتے، اغراض سے بحث کرتے ہیں، احکامات سے بحث کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے متعلق احکامات الگ الگ ہیں. اس لیے اصولین نے تعریف کی ہے وَكُلِّيٌ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ متفقین بالاغراض، متفقین بالاغراض. وہ کہ ایسی کلی ہے نوع جو محمول ہوتی ہے ایسے بہت سارے افراد پر جن کی غرض متفق ہوں، کَرَجُلٍ یا کَامْرَأَةٍ. وہ ہے سمجھ میں؟ جنس دو سمجھ میں آگے، جنس دو. اور خاص العین، خاص العین وہ تو اخص الخصوص ہے، لہذا وہ خود